فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات۔ سامعین محترم، آیات قرآنی کے ضمن میں موضوع گفتگو عشق اہل بیت اور اس کے تقاضے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کل اس مرحلے تک پہنچے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ نے جو مقصد دے کر بھیجا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ وہ واقعی طور پر جو بار ذمہ داری، جو امانت اسے دی گئی ہے، اس امانت کی حفاظت کرے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور پھر اس کو دہرا لیں اور اس پر غور کر لیں اگر، کہ انسان اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی کو ہم عام اصطلاح میں یا آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ کہ صاحب مین از اے سوشل اینیمل۔ اس کو سماج کی ضرورت ہے، اس کو افراد کی ضرورت ہے، اس کو خاندان کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے جیسے دوسرے افراد اور ہم جنسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو آپ معاشرے سے نکال دیں اور الگ کر دیں اور انسانوں کے درمیان یہ نہ رہے تو یہ شاید انسان بھی نہ رہے۔ ایک عجیب بات ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، اگر چوپائے کو آپ چوپایوں کے درمیان نہ رکھیں، اگر ایک جانور کو جانوروں کے درمیان نہ رکھیں تب بھی وہ اپنی ہی فطرت پر رہے گا، لیکن اگر انسان کو انسانوں کے معاشرے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے تو کچھ چیزیں بچوں نے انہوں نے کہانی اور قصوں میں سنی ہوں گی، اور وہ لیکن میں نے بہت پہلے یہ یو پی کے اندر سیتاپور ہمارا ایک بستی ہے،
وہاں پر وہ فارسٹ آفیسرز کچھ تھے جنگل کے اندر، وہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو ایک بچہ ملا، انسان کا بچہ، نہ جانے کیسے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ اس کو وہ وہاں سے لے کے آئے تو وہ اس کی کیفیت عجیب تھی کہ وہ بالکل اس کے ناخون بڑھے ہوئے ہو، وہی بولنا جانتا نہیں تھا وہ، اور اسی طرح سے حملہ کرتا تھا وہ، جیسے قریب اس کے جائیں تو کبھی گھبرا کے پیچھے ہٹتا تھا، کبھی حملہ کرتا تھا۔ بہرحال اس کو وہاں سے لائے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر رکھا، اور بہت کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح سروائیو کر جائے، لیکن وہ سروائیو نہیں کر پایا۔ اب اس کی کیا کہانی تھی، بہرحال اخبار میں پوری یہ سٹوری اس کی چھپی، وہ بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ نہیں چل سکا کیسے، کب، کس طرح، کن حالات میں وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو انسانوں کے معاشرے سے ہٹا دیا گیا اور انسانوں کے درمیان نہیں رہا، تو پھر انسان نہیں رہ سکا، اس لیے کہ انسان کو انسان بنے رہنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، حیوان کو حیوان بنے رہنے کے لیے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس کو ہم دن اور رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، اگر ایک انسان اس طرح سے پیدا ہوتا کہ جیسے میں مثال بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مسکرا بھی جائیں اور باتیں یاد بھی رہ جائیں انہیں، جیسے ایک درخت کے اوپر ایک پھل آتا ہے، اسی طرح 18 سال اور 14 سال اس سن میں انسان پیدا ہوتا، وہ ایسے لٹکتا جیسے درختوں میں پھل ہوتے ہیں، یا اس طرح سے آتا تو اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب آیا تو خود ہی بدن کے اندر طاقت موجود ہے، اور اس طرح سے چلا جاتا کہ جب جاتے جاتے بدن میں طاقت ہوتی تو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ مشاہدہ کریں، ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2-4 مرتبہ کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اس کے بعد پھر دوڑنے لگتا ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تیرنے لگتا ہے، وہ اسے ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کا بچہ، اب اس کو کتنی ضرورت ہے، بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان نہ بن سکے اگر ماں کے دل میں محبت نہ ہو۔ یہ پوری دنیا، اس کا نظام عشق کے اوپر قائم ہے، محبت کے اوپر قائم ہے۔ اور پھر اگر بدل کے آپ دیکھیں اس کو، کہ یہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، کوئی کھڑا کرنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، تو اپنی ہی غلاظت کو خود کھا جائے۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ منظر بچوں کا دیکھا ہوگا کہ ادھر ذرا ماں کی نگاہ چوکی اور اس پورا غلاظت کے اندر وہ سنے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس کو ابتدائی میں ہے کہ کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہو۔ اب جسم کی تربیت کے لیے جسمانی والدین کی ضرورت ہے، روح کی تربیت کے لیے روحانی ہستیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روح کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اسے بھی پروان چڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بات کچھ ایسے، اگر میں اسے مثال دے کے سمجھاؤں کہ دیکھیے ہر انسان کے اندر ایک شعور پایا جاتا ہے، مگر یہ شعور خود سے بیدار نہیں ہوتا، اور جہاں یہ شعور نہ پایا جائے تو پھر مولا کے خطبات اٹھا کے دیکھیے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے اندر شعور نہ پایا جائے وہ قومیں، وہ افراد، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہیں، جن کے اندر شعور نہ ہو، وہ پھر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، چلتی پھرتی میتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے لاشیں ہیں، جنازوں کی طرح ہیں، سانس لے رہے ہیں مگر مردہ ہیں، دل دھڑک رہا ہے مگر مردہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعور بیدار نہیں ہے۔ اور شعور کیا ہے؟ آسان ہو بات اس لیے عرض کروں، یعنی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت کا پایا جانا، ایک ایسی تمیز کا پایا جانا کہ جس سے وہ اچھے اور برے کے اندر فرق کر سکے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بدتر ہے، اس سے کامیابی ملے گی، اس سے ناکامی ہو جائے گی۔ یہ ہے شعور۔ اگر شعور زندہ ہے تو انسان کے اندر خوبیاں پروان چڑھتی چلی جائیں گی، اگر شعور مردہ ہے تو زندگی گزار کے چلا جائے گا، نہ اپنا مقصد اسے پتہ چلے گا، اور نہ یہ معلوم ہوگا کہ ہم کیوں آئے، کیسے ہم نے زندگی بسر کی، نہ کبھی بھی اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا اسے احساس ہو سکے گا۔ تو کوشش اسی لیے اسلام نے ہر جگہ پر یہ کی کہ کہیں بھی شعور مردہ نہ ہونے پائے، اور اسی لیے عشق اہل بیت
بیت کو اجر رسالت قرار دیا کہ اگر ان سے وابستہ رہے گا تو شعور زندہ رہے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے جرائم ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو کیوں خرابی آتی ہے؟ دنیا میں فساد پایا جاتا ہے ظلم کی وجہ سے، اگر ظلم نہ ہو تو فساد نہ ہو۔ ظلم پایا جاتا ہے عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے، عدل کا نہ ہونا پایا جاتا ہے شعور کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے۔ اگر شعور مردہ ہے تو عدل پہ نظام قائم نہیں رہے گا، اگر عدل پہ نظام نہیں ہوگا تو ظلم کا دور دورہ ہوگا، اگر ظلم کا دور دورہ ہوگا تو فساد ہوگا، بد امنی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ شعور کو زندہ رکھو، وہ چیزیں نہ کھاؤ کہ جن سے شعور مردہ ہو جائے۔ یہ کچھ چیزوں کو جو روک دیا گیا کہ دیکھو حیوانوں کا دسترخوان اور ہے، تمہارا دسترخوان اور ہے۔ حیوان کو پیاس بجھانے کے لیے کبھی دیکھنا نہیں پڑتا کہ پانی نالی میں بہتا ہوا گندا ہے یا صاف اور پاک ہے، اسے پیاس لگے گی وہ کہیں بھی پی لے گا۔ اسے کبھی کھانے کے لیے دیکھنا نہیں پڑتا، جہاں بھوک لگی اب کسی کا بھی کھیت ہے اس کے اندر گھس گیا، کسی کا بھی چارہ ہے اسے کھانے لگا، اس لیے کہ حیوان کو یہ شعور اور یہ تمیز ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح حیوانوں کا دسترخوان کچھ اور، انسانوں کا دسترخوان کچھ اور ہے، اور پھر انسانوں کے دسترخوان میں بھی بہت غذائیں چنی ہوئی ہیں، مگر یاد رکھنا کہ انسانوں کا دسترخوان اور ہے، صاحبان ایمان کا دسترخوان اور ہے۔ صاحبان ایمان میں بھی پھر خیال رکھنا کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والوں کا دسترخوان اور ہے، اور جو واقعی صاحبان ایمان ہیں ان کا دسترخوان اور ہے۔ نہیں، جب سب کے الگ الگ ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جو متقین کا امام ہے اس کا دسترخوان کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہاں جو کی سوکھی روٹی بھی کھائی جاتی ہے تو گھٹنے کا زور لگا لیا جاتا ہے، اور آنے والا دیکھ رہا ہے۔ مولا نے تھیلی نکالی، اس تھیلی کو کھولا، اس کے اندر سے کچھ ٹکڑے نکالے، کہا مولا کیا کوئی خطرہ ہے جان کو؟ یہ آپ نے مہر لگائی ہوئی ہے، اس کے تھیلی کے اندر یہ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، کیا کوئی خطرہ ہے؟ کوئی زہر نہ ملا دے اس لیے چھپا رکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے اس کو مہر بند کیا ہوا ہے کہ کہیں میری بیٹیاں محبت میں آ کر اس پر روغن نہ لگا دیں، اس پر گھی نہ لگا دیں، اس پر شہد نہ لگا دیں۔ مولا کیوں اتنی احتیاط کیوں ہے؟ اب سنیے، یہ ہو سکتے ہیں تربیت کرنے والے، اور انہی کی طرف دل خود بخود کھینچے گا۔ کہا مولا اتنی احتیاط کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک حاکم، ایک حکمراں، اس کی غذا وہ ہونی چاہیے جو اس کی رعایا میں غریب سے غریب انسان کی غذا ہو۔ اتنی احتیاط۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو کرسی نے عزت دی ہو، جن کو اقتدار نے عزت دی ہو، وہ اور ہوتے ہیں، بلکہ جنہیں دنیا عزت دیتی ہے۔ اب جملہ آپ کو ذرا چونکا بھی دوں اور متوجہ بھی کر لوں نوجوانوں کے لیے کہ جنہیں دنیا عزت دیتی ہے انہیں عزت دیتی بھی دنیا ہے، بے عزت بھی دنیا کر دیتی ہے۔ آج پسند آئے بنا لیا کچھ، کل نظر سے اتر گئے تو گرا دیا نیچے۔ تو دنیا جسے عزت دیتی ہے دنیا بناتی بھی اسے ہے، دنیا مٹاتی بھی اسے ہے، لیکن جسے اللہ عزت دیتا ہے اگر پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ یہاں آ کے عزت دار نہیں بنتا، وہاں سے عزت لے کے آتا ہے، اور جب وہاں سے عزت لے کے آتا ہے تو اگر کھجور کی چٹائی پر بھی بیٹھ جائے تو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بتا دیتا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے عزت دار نہیں بنا، وہاں سے منصب لے کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جو دشوار مرحلہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں شعور، میں مثال دے دوں بچوں کو تاکہ ان کو اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ کیسے اس شعور کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور اس پر مزید گفتگو ہوگی ابھی آگے چل کے، لیکن آج ذرا سا ذہن میں ہلکا سا خاکہ بٹھائیے۔ دیکھیے یہ کیسا ہے معاملہ؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ اندر ایک طاقت ہے جسے بیدار کرنا ہے، اور وہ بیدار تبھی ہوگی جب باہر ماحول بنا ہوا ہو۔ ہر چیز کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اچھائی کی راہ پہ چلنے کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہے، اور برائی کی راہ پر بھی وہ تنہا نہیں چل سکتا، اسی لیے کہا گیا، قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو اگر کوئی اچھائی کی راہ پہ چل رہا ہو تو اسے تنہا نہ چھوڑنا، اس کے ساتھی بن جانا، اس کے دست و بازو بن جانا، اسے طاقت پہنچانا۔
کہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے اپنے آپ کو. اور میں نے عرض کیا کہ برائی کی راہ پر بھی اگر چور کو پہلے دن والدین پروٹیکٹ نہ کریں پہلی چوری کے اوپر, تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر چور پیدا ہو جائے. اگر ظالم کو پہلے اہل خاندان پروٹیکٹ نہ کریں, مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی کر کے آتا ہے تو ہم اس کی غلطی کو چھپانا چاہتے ہیں, اس چھپانے کی وجہ سے اس کے اندر یہ غلط روش بڑھتی چلی جاتی ہے اور شعور مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا شعور مردہ ہوگا اتنا بد اخلاقی, ظلم, لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا, یہ ساری چیزیں. تو باہر سے ماحول کی ضرورت کیوں ہے؟ بس ایک مثال دوں گا, اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. اس کی مثال بالکل ایسی جیسے آپ کے موبائل کے اندر بیٹری موجود ہے, مگر یہ بیٹری اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک آپ اسے باہر سے چارج نہ کر دیں. موجود ہے اندر لیکن ارے کیا ہو رہا ہے, چل ہی نہیں رہا. کہا صاحب بیٹری تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, وہ چارج تو کیجئے اسے. تو بیٹری موجود ہے لیکن جب آپ نے اسے چارج کیا تو اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا. بس بالکل اسی طرح انسان کے شعور کو بھی باہر سے چارج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر صلاحیت موجود ہے مگر باہر سے چارج کیا جائے گا تو وہ ساری چیزیں حرکت میں آ جائیں گی. جو چیز باہر سے اسے چارج کرتی ہے اسی کا نام مذہب ہے, اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام شریعت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلی آغوش جو ایک پہلی تربیت گاہ جو ایک بچے کی ہوتی ہے وہ آغوش ہوتی ہے. کس کی آغوش؟ ماں کی آغوش. اب میں آپ کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو آغوشیں ہیں. ایک آغوش کا نام ہے ماں, دوسری آغوش کا نام ہے معاشرہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرد اور ملت, ان دونوں کا رشتہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. اب کیا پڑھوں, چلیے اس کو چھوڑتا ہوں. مگر فرد اور ملت, ان دونوں کا رشتہ, انسان اور معاشرہ, ان دونوں کا تعلق وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک آغوش جس کا نام ہے ماں, ایک آغوش ہے جس کا نام ہے معاشرہ, سماج, سوسائٹی. اور اس جملے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس سے 2-3 دن بعد پھر دوبارہ اسے دہراؤں گا, تب اس کی ذرا وضاحت ہو جائے گی. مگر آج محفوظ کر لیں اسے ذہن میں کہ اگر ماں کی آغوش پاکیزہ ہوگی تو زندہ کردار پیدا ہوگا, اگر معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو زندہ قوم پیدا ہوگی. یہ ہے تعلق, زندہ کردار اور زندہ قوم. لہذا دونوں طرف ہمیں اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے. میں یہ کہہ کر ہٹ نہیں سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا, میں نے اپنے آپ کو سجا لیا, سنوار لیا. اب اگر پورے کا پورا معاشرہ ڈوب رہا ہے, جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کیا کریں, ہم سسٹم تو چینج نہیں کر سکتے, پورا سسٹم بگڑ رہا ہے, آوے کا آوا ڈوب رہا ہے, ہم کریں تو کیا کریں؟ نہیں, آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور کیسی کوشش کرنی ہے؟ بات اتنی سخت بھی نہ ہو جائے کہ آپ بہت بچوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے, اس لیے آسان کرتا ہوں. کیسی کوشش کرنی ہے؟ وہ کوشش کرنی ہے جو سچے عاشقان اہل بیت نے ہمیشہ کوشش کی. میں ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں, نام آپ نے سنا ہے, کون؟ در اہل بیت کا دیوانہ حضرت بہلول دانا. بہلول کوشش کر رہے ہیں, مستقل کوشش ہے حضرت بہلول کی کہ معاشرہ بیدار رہے اور جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس ذمہ داری کو میں پورا کروں. لہذا جس قرآن کی آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ سخن بنایا, اس پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. کیسی دعوت ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, دکانیں سجی ہوئی ہیں, وہاں پہ حضرت بہلول ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی انداز سے وہ اپنا لکڑی کا عصا لیے ہوئے, اسے گھوڑا بنائے ہوئے, کبھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں. تو لوگ متوجہ ہوئے کہ کیا کر رہا ہے آخر بیٹھا ہوا. تو دیکھا تو آسمان کی طرف اشارے کر کے ایسے اشارے کر رہے ہیں, کبھی مجمع کی طرف, کبھی دکانوں کی طرف, کبھی ایسے 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 ایسے. ہے کیا کر رہے ہیں بہلول؟ لوگ قریب آ گئے, کچھ ہنس رہے ہیں, کچھ مسکرا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں آؤ چھیڑیں ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. قریب آئے لوگ, بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کیا کر رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ. پھر وہ اشارے اس طرح سے جاری ہیں, بڑی محویت کے ساتھ, جیسے بہت اہم باتیں چل رہی ہوں. کبھی اوپر اشارہ کرتے ہیں, کبھی مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی دکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو لوگ اور مجمع اور بڑھنے لگا. جب کافی بھیڑ ہو گئی, لوگوں نے کہا بھائی بہلول کر کیا رہے ہو؟ کہا بھائی مجھے اپنا کام کرنے دو, تم مجھے رکاوٹ پیدا کر رہے ہو, کرنے نہیں دیتے. اچھا کرنے دیں گے, بتاؤ کر کیا رہے ہو؟ کہا
اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. اور کیا آپ نے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. اب جو قہقہا لگا ہے اور جو لوگ ہنسے ہیں کہ بتاؤ ہے نا دیوانہ؟ ہم نہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے. دیکھو اشارے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. خیر کہا بہلول نتیجہ کیا نکلا؟ بہت دیر سے بیٹھے ہو، بڑی کوشش کر رہے ہو، نتیجہ تو بتاؤ، رزلٹ کیا نکلا؟ اب بہلول سنجیدہ ہو گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہا کیا پوچھا تم نے؟ کہا ہم پوچھ رہے ہیں کر کیا رہے ہو، نتیجہ کیا نکلا؟ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کی دوستی ہو جائے. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا اللہ تو راضی ہے، بندے راضی نہیں ہو رہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تو راضی ہے مگر بندے راضی نہیں ہو رہے. بات ختم ہو گئی، لوگ مذاق اڑاتے ہوئے قہقہا لگاتے ہوئے چلے گئے. دن گزر گیا، اگلا دن آیا، کسی رئیس شہر کا انتقال ہو گیا، بڑا امیر اس دنیا سے چلا گیا. اب اس کا جنازہ اٹھا، کتنے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے، لوگ جنازے میں بھی تو چہرہ دیکھ کے جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، تو کیا کیا جائے. بہرحال بہت لوگ ہیں، بہت مجمع ہے. اب پہنچے قبرستان میں. اب قبرستان میں پہنچنے پر بھی آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا، حالانکہ ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لیکن عام میں آپ کو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کی بڑے کی میت جاتی ہے اور لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں قبرستان، تو پھر اپنے مردوں کی قسمت بھی جاگ جاتی ہے. باقاعدہ اس پر مضامین لکھے گئے ہیں. اپنے کہا صاحب چلو اتنے جو ہے قبر تیار ہو رہی ہے، اتنے اتارے جا رہے ہیں، ذرا اپنے پہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. اب لوگ ادھر ادھر، تو جب دیکھا ادھر ادھر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک قبر کے اندر پیر لٹکائے ہوئے بہلول بیٹھے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو کل کر رہے تھے. لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جنازے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اوپر اشارہ کر رہے ہیں. ارے کیا کر رہے ہو؟ آؤ 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 دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی خاموش رہو، ابھی جنازہ دفن ہونا ہے. اچھا رک جاؤ. بہرحال جب سب ہو چکا، مجمع ہٹنے لگا. کہا بھائی جاؤ نہیں ابھی، آؤ ذرا چھیڑیں اسے، وہ بہلول بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. اب پھر پہنچے، دیکھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر وہی اسی طرح سے اشارے کر رہے ہیں. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. کہا بہلول نتیجہ کیا نکلا؟ اب بہلول سنجیدہ ہو کے بیٹھے. کل کیا کہا تھا؟ کل بھی یہی جواب دیا تھا، آج بھی یہی جواب دیا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کل اللہ راضی تھا، بندے راضی نہیں ہو رہے تھے. اور اس کے بعد قبرستان کی طرف اشارہ کیا، قبروں کی طرف اشارہ کیا. کہا آج بندے راضی ہو گئے، آج اللہ راضی نہیں ہو رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت بڑا زندگی کا فلسفہ ہے جو حضرت بہلول نے بیان کر دیا. یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور احادیث نبوی اور احادیث معصومین بھی ہیں کہ جب تک موت کے فرشتے کو دیکھا نہیں ہے اس وقت تک انسان کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، لیکن جب اسے دیکھ لے گا تو اب روایات آیات سب اس پر گواہی دے رہی ہیں کہ اس کے بعد اگر پوری دنیا کا مالک بھی ہوگا، پوری دنیا کی دولت اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی، تو اس وقت کہے گا کہ یہ سب لے لو اور مجھے ایک دن کے لیے واپس پلٹا دو تاکہ میں نیک عمل کر کے واپس آ سکوں. اس لیے کہ معلوم ہے یہاں کچھ چلتا نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، مگر اب اجازت نہیں ملے گی. وہی یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اس کے آگے اگر آپ ذرا سا بڑھ جائیں اسی سورے میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر بھی نظر آئیں گی کہ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا رہبر خود بنایا ہوا تھا. دیکھیے ہم بحمد اللہ وہ ہیں کہ ہم نے اپنا رہبر خود نہیں بنایا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رہبر یہاں پہ آ کے بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، بندوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا قائد اور رہبر خود منتخب کر سکیں. یہ حق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ معین کرتا ہے. نبی بھی درخواست کر سکتا ہے، ایپلیکیشن دے سکتا ہے، اپائنٹ نہیں کر سکتا. اپائنٹ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اس لیے کہ اس کی طرف سے. تو یہاں جنہوں نے اپنا خود بنا لیا تھا، اپنے رہبر خود، اپنے قائد خود منتخب کر لیے تھے، اب جب محشر کا میدان ہوگا تو وہ ان کی طرف دیکھیں گے. اس لیے کہ آج پتہ چل گیا، آج حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ ان کی طرف جائیں گے تو وہ جب ان کی طرف بڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پیچھے ہٹو، ہم تمہاری کیا مدد کریں گے، ہمیں تو خود اپنی ہی جان کی پڑی ہوئی ہے.
اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم میں اور تم میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، ہم اور تم بہت دور ہوتے، مگر افسوس کہ ہم نے تمہیں اپنا رہبر بنایا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ عزیزو، بس وہاں پر مومنین کا منظر کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا تو مناسبت سے عرض کروں گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے اہل بیت کا عشق، اس لیے کہ اہل بیت کا عشق ہی اگر اس کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور عشق، جیسا کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق کے لیے اب دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو جس سے محبت کی جا رہی ہے اس پر اعتبار ہو، اس پر یقین ہو، اور دوسرے اس کے ساتھ وفاداری ہو۔ وفاداری پیدا ہوتی ہے اعتبار سے، یقین سے۔ جب کسی پہ انسان یقین کر لیتا ہے اور اعتبار کر لیتا ہے تو اب وہ نظروں کے سامنے رہے یا نہ رہے، اگر محبت ہے اور اعتبار ہے، دیکھیے بات میں کہاں پہ لے آیا، یہی عشق ہے جو ہمیں انتظار سکھا رہا ہے، یہی عشق ہے جو ہمیں حضرت سے جوڑے ہوئے ہے، یہی عشق ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان پر ہر وقت یہ فقرے ہیں کہ مولا آپ تشریف لے آئیے، جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دعائے ندبہ، دعائے عہد اور ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انتظار عشق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور انتظار کے ساتھ دو چیزیں اور لازمی ہیں، ایک تو جس کا انتظار ہے اس پر اعتبار ہو، اور کر رہے ہیں، انتظار ہے، اعتبار ہو۔ اگر اس پر اعتبار ہے اور اعتبار کے ساتھ انتظار ہے اور تیاری کے ساتھ انتظار ہے، تو اب میرے جملوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا کہ انتظار خاموشی کا نام نہیں ہے، انتظار گھر میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، انتظار زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنے والوں کی عالم یہ ہوتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انتظار ہے مہمان کا تو اب نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں کہ جدھر سے مہمان آنے والا ہے، ارے لیٹ کیوں ہو گئے، فلائٹ ابھی تک آئی نہیں، ذرا دیکھیں خیریت تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظار کرنے والا ہے۔ تو انتظار انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، انتظار انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انتظار انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس طرف دیکھے کہ جہاں سے آنے والے کو آنا ہے۔ عزیزو، شاید اسی لیے ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ نے مصلی تک بلا دیا، اس لیے کہ جسے آنا ہے وہ کعبے کی طرف سے آئے گا، کعبے کی طرف 5 مرتبہ رخ کر کے یہ بتا دو کہ آقا ہم راہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور نظر بھی ادھر ہے جدھر سے آپ کو آنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کس چیز کا اعتبار بھی ہو، اعتبار کہ وہ موجود ہیں، اعتبار کہ اللہ نے انہیں طویل حیات دی ہے، اعتبار کہ وہ ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اعتبار۔ مگر اس اعتبار، یہ اعتبار کیسا ہے؟ آج کس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں؟ امام نے خود شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی؟ کہ ہمارے چاہنے والے ہمیں یاد نہیں کرتے۔ یاد ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہماری اپنی کوئی مشکل ہوتی ہے، اولاد خطرے میں ہو تو امام یاد آتے ہیں، کاروبار خطرے میں ہو تو امام یاد آتے ہیں، نوکری خطرے میں ہو تو امام یاد آتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اولاد صحت سے ہو، کاروبار ٹھیک چل رہا ہو، کسی چیز کو کوئی خطرہ نہ ہو اور زندگی صحیح جا رہی ہو، تو آپ وہاں پردے میں رہیے، ہمیں یہاں بیٹھے رہنے دیجیے، ہمیں آپ کی ضرورت نعوذ باللہ ہے۔ تو اعتبار کس چیز کا؟ اعتبار اسی وقت کہ ہمیں یقین ہو، اور یقین آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ہے حدیث قصہ کے اندر؟ کہ اللہ نے آسمان کا فرش اور زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا؟ یہ سب کس لیے؟ اے اہل بیت، یہ تمہاری محبت میں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ اب آج لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ صاحب آپ ان سے محبت رکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں تو ہیں کہاں؟ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں بھی دکھا دیجئے کہاں ہیں، اگر ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں تو شاید ہم بھی اعتبار کر لیں، ہم بھی۔ دیکھیے یہیں سے وہ بات آتی ہے جس کو میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے مانو اسے جسے دیکھا ہو، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن
آغاز ہی یہاں سے کرتا ہے، بلیونگ ان ان سین. اس پر اعتبار کرو. کیا مومن کی متقی کی شان بتائی گئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان یقین کی منزل میں ہے. وہ ایمان صرف زبان والا نہیں، جس کو میں نے عرض کیا، بلکہ یقین. کس چیز کا یقین؟ اگر یقین نہ ہو، مولا کا ایک جملہ یاد آ گیا، کیا ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا پر. مولا کہتے ہیں کہ شک اور یقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. یقین کے ساتھ چادر سوڑ کے، یہ تو اس لیے کہ یقین سے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جب یقین اور عمل یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو پھر وہ محبت ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا کو فتح کر لیتی ہے، تب وہ ہوتی ہے محبت. تو ہیں کون یہ ہستیاں؟ میں نے عرض کیا سب سے پہلے تو یہی کہ ان کی اس پر اعتبار رکھا جائے کہ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ موجود ہیں. اور ان کی غیبت کس طرح کی غیبت ہے؟ بچوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور کریں. غیبت میں امام نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام، میرے جملے کو محسوس اگر آپ کریں تو میں آگے بڑھوں گا یہاں سے. امام حاضر ہیں، ہم غائب ہیں. امام موجود ہیں، ہم غائب ہیں. کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ حضرت کی غیبت کس طرح کی ہوگی؟ امام کی غیبت نظر نہیں آئیں گے، وہ موجود ہوں گے. تو امام نے کہا نہیں، لوگوں کے درمیان ہی موجود ہوں گے. لوگوں کے درمیان ہوں گے پھر نظر بھی نہیں آئیں گے. مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ واضح نہیں ہو رہی، ایسا کیسے ہوگا؟ کئی مرتبہ اس نے سوال کیا، امام نے سمجھانے کی کوشش کی. جب نہیں سمجھ پایا تو ایک مرتبہ امام نے چاہا کہ اسے عملی طریقے سے پریکٹیکل کے ذریعے سمجھایا جائے. تو امام نے کہا دیکھو، وہ جو صاحبان بصیرت ہوں گے وہ انہیں دیکھیں گے. جو صاحبان بصیرت ہوں گے ان سے پردہ نہیں ہوگا، پردہ دوسروں سے ہوگا. کہ مولا میں اب بھی نہیں سمجھ پایا. امام نے کہا چل میرے ساتھ آ. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو لے کر مسجد میں آئے. اب دیکھیے عشق کرنے والے کس منزل پر ہوتے ہیں. مسجد میں لے کے آئے. ایک مرتبہ امام نے کہا میں صحن مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو دروازے پہ کھڑا ہو جا. جو بھی آئے اس سے یہ سوال کرنا کہ کیا امام مسجد میں موجود ہیں؟ تو اس نے کہا مولا آپ موجود تو ہیں. کہا تو کھڑا تو ہو، سوال تو کرنا، تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں. جی مولا. کہا تو کھڑا ہو جا مسجد کے دروازے پر. دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اب لوگ آتے جا رہے ہیں، جو بھی آیا اس نے کہا بھائی ذرا دیکھنا امام ہے مسجد میں. اس نے چاروں طرف دیکھا، اس نے کہا امام تو موجود نہیں ہے. اب اسے بڑی حیرت ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو نظر نہیں آ رہا. دوسرا آیا، اس سے سوال کیا امام موجود ہیں؟ کہا موجود نہیں ہے. تیسرا آیا، کئی لوگ آ گئے، یہ سوال کرتا گیا. اب اس کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ امام نے کہا کہ وہ صاحبان بصیرت جو ہوں گے، تو اس کو بتا رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اس کے اوپر. بس یہ ابھی غور کر رہا تھا کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے ابو بصیر داخل ہوئے، جن کی آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، جو نابینا ہیں، عصا کا سہارا لیے ہوئے ٹھک ٹھک کرتے ہوئے مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے. امام نے کہا سب سے پوچھ لیا، اس سے بھی سوال کر لے، اس سے بھی پوچھ لے. کہا مولا وہ آنکھوں والے تو بتا نہیں سکے، یہ تو نابینا ہے، یہ کیا بتائے گا؟ کہا تو پوچھ کے تو دیکھ لے. ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہا کیا تو نے امام کو دیکھا ہے؟ بھائی اتنا سننا تھا. ابو بصیر نے اپنے عصا کو اٹھایا. کہا مذاق کرتا ہے، اندھا ہو گیا ہے، وہ سامنے امام موجود ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ امام کو دیکھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزو یہ ہیں صاحبان ولا، یہ ہیں اہل عشق. اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ معصوم سے سوال کیا. مولا سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اے مولا آپ اس انداز کی عبادت کرتے ہیں کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے، وہ پتہ نہ چلے؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امام نے کہا میں ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اب ایک دم سے متوجہ ہوا کیا کہنا چاہتے ہیں.
مولا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ نظر آنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب میں نے عرض کیا کہ یقین ہو، اعتبار ہو، انتظار زبانی نہ ہو، واقعی طور پر اگر عشق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ مولا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے نہیں کہ میرا یہ اس وقت اتنا سن ہے، میں اپنی زندگی میں تلاش کروں۔ کوئی ایک رات ایسی گزری کہ جب میں نے تڑپ کے یہ کہا ہو کہ مولا آپ موجود نہیں ہیں، میری زندگی میں ایک کمی ہے، بے چینی ہے، یہ آنکھیں آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، مولا کب تک آپ غیبت میں رہیں گے، اب تشریف لائیے۔ کوئی ایک رات ایسی ہے جب مجھے اس وجہ سے نیند نہ آئی ہو کہ میں اپنے امام کو دیکھ نہیں رہا، جب میں اس لیے تڑپا ہوں کہ مولا نہیں، بس مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، جب دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگی ہو کہ مولا ہر طرف ظلم ہے، کب تک یہ ظلم و جور رہے گا، مولا کب تک ہم اس انسان کی حیثیت سے رہیں گے کہ جس کا رہبر موجود ہو اور وہ اسے دیکھ نہ رہا۔ دل تڑپا ایسے روح تڑپی، اس انداز سے کبھی ہوا؟ پھر معصوم کے پاس آنے والا آتا ہے، وہ بات مجھے یاد آ گئی، تو پھر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا وارث کی زیارت نہیں ہوگی، نظر نہیں آئیں گے، موجود نہیں ہوں گے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے، میں تو تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک واقعی طور پہ عشق کی تڑپ کیا ہوتی ہے وہ چیز اگر یہ گفتگو مکمل ہوتے ہوتے پیدا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی اور یہ گفتگو ایک رخ سے کامیاب ہو گئی۔ تو آنے کے بعد کہا مولا کا جو تڑپ کے چاہے گا، جو واقعی طور پر، اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، تو امام نے کہا اچھا ایسا کر، آج مچھلی کھا اور مچھلی کھانے کے بعد سو جا۔ تو اس نے مچھلی کھائی، مچھلی کھانے کے بعد کہا پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ اب اس نے مچھلی کھائی، مچھلی کھانے کے بعد اگر انسان سو جائے تو دیکھیے مچھلی کی خصوصیت کیا ہے کہ جب تک ایک ذرہ بھی شکم میں موجود رہے گا مچھلی کہتی ہے پانی، مچھلی پانی مانگتی ہے۔ اب یہ سو گیا تو نیند کیسے آئے؟ بہرحال پوری رات اس طرح سے گزر گئی، خدمت امام میں آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا پوری رات بس کچھ دیر جب بھی آنکھ لگتی تھی تو پانی نظر آتا تھا، جب بھی آنکھ لگتی تھی تو پانی نظر آتا تھا۔ کہا اگر اتنا بھی ہمارے وارث کو کوئی چاہے کہ جتنا تو نے پانی کو طلب کیا تو ممکن نہیں کہ اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ نہ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب بات آ گئی ہے تو پھر آپ نے نام سنا ہوگا اور تاریخ پر جن کی نظر ہے وہ بچے، وہ بزرگ تو جانتے ہی ہیں، نوجوان بھی جانتے ہوں گے، بچے شاید نہ جانتے ہوں۔ بحرین، اس کے اندر آج ماشاءاللہ کتنے شیعہ یعنی علی موجود ہیں، اور جو حالات ہیں وہاں کے ان سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن ایک دور ایسا ہے کہ یہاں پر صرف چند خاندان ہیں، 3 4 10 خاندان، اس کے علاوہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ دشمنان اہل بیت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انگریزوں کی حکومت ہے، انگریز جا رہے ہیں یہاں سے تو جاتے جاتے اپنی طرف سے اپنے ایک جو ان کا تابعدار رہے ایسے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر، یہ دونوں دشمنان اہل بیت ہیں، مگر بادشاہ پھر بھی کچھ حد تک انصاف پسند ہے، وزیر بہت دشمن ہے۔ ایک دن وزیر یہ طے کر لیتا ہے کہ یہاں پر جو یہ 10-12 خانوادے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں کسی بھی طرح سے ان کو اجاڑ کے رہوں گا، انہیں قتل کر کے رہوں گا، کوئی بہانہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ جب بھی بادشاہ سے کہتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے وہ ہمارے کاموں میں اگر رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے تو ہم کیوں ان سے دشمنی رکھیں۔ آخر وزیر ایک ترکیب نکالتا ہے، اور کیا ترکیب نکالتا ہے؟ وزیر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور ایک انار پیش کرتا ہے
بزرگوں نے سنا ہوا ہے، بچوں کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور بھی کریں. انار پیش کرتا ہے اور اس انار کے اوپر خلفاء کے نام اس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں جس ترتیب سے عوام مانتے ہیں، پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے. اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ بادشاہ سے کہ دیکھو قدرتی طور پر اس انار پر یہ تحریر نقش ہوئی ہے. میرے گھر کے باغ میں ایک درخت پہ یہ انار پیدا ہوا ہے، اس کے اندر خلفاء کے یہ نام اس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اب قلم قدرت نے فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ کسی انسان نے نہیں لکھا، اللہ کے قلم نے خود فیصلہ کر دیا کہ ترتیب کیا ہے اور کس کو زیادہ حق تھا. اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پہ کچھ بولے. آپ یہ جو یہاں پر شیعیان علی موجود ہیں انہیں بلائیے اور ان سے کہیے کہ اس کا کوئی جواب پیش کریں، کوئی کاٹ پیش کریں، مناظرہ کریں، دلیلیں دیں، بتائیں. اس کا کوئی جواب اگر وہ پیش کر سکیں تو انہیں حق ہے کہ وہ زندہ رہیں، ورنہ ان کے سامنے دو راستے ہونے چاہیے. اگر وہ اس کا جواب نہ پیش کر سکیں تو یا تو وہی مسلک قبول کر لیں کہ جو ہمارا مسلک ہے اور وہ زندہ رہیں، اور اگر نہیں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں کو اسیر کر لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، سارے مرد قتل کر دیے جائیں. بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بھائی واقعی طور پہ دیکھیے، ایک جب کسی کو یہ، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ انسان جب لاجیکل سوچتا ہے کسی بات کو تب تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، لیکن اگر مذہبی طور پہ آپ کسی کو ایموشنل کر دیں تو پھر جذباتی طور پہ اس سے کوئی بھی فیصلہ وقتی طور پر کرایا جا سکتا ہے. لہذا اس نے کہا بات ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پیغام بھیج دیا کہ سب آئیں یا تو اس کا جواب پیش کریں. اب سارے لوگ آئے. آنے کے بعد اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کون اس کا جواب پیش کرے، کہاں سے لائے، اس لیے کہ واقعی طور پہ وہ نقش ابھرے ہوئے ہیں. اس وقت تمام مردوں نے جو چاہنے والے ہیں شیعیان علی، انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دے، ہم اس کا جواب پیش کریں گے. اگر 3 دن بعد اس کا جواب نہ پیش کر سکیں تو تجھے اختیار ہے ہمیں قتل کر دینا، عورتوں کو اسیر کر لینا، جو دل چاہے وہ کرنا. 3 دن کی مہلت. کہا ٹھیک ہے. وزیر تو مطمئن ہے کہ یہ جواب لا ہی نہیں سکتے. کہا جاؤ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد اس کا جواب لے کر آؤ. اب یہ آئے، سب بیٹھے، کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اختیار کی یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی علمی مباحثہ ہو تو دلیل پیش کریں، کوئی آیت قرآن کی سنائیں، لیکن یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہم سے حل ہونے والا نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ کہا بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم اپنے آقا کی طرف رجوع کریں. اگر آقا کی مدد نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم آقا سے مدد طلب کریں گے. سب نے مل کے ایک کا انتخاب کیا، ان کا نام ہاشم بحرینی. عالم، باعمل، مخلص، متقی. سب نے کہا کہ آپ بہت تقوی والے ہیں، آپ رجوع کیجئے، امام سے ملاقات کیجئے، امام کی خدمت میں اپنی عرضی کو پہنچائیے، مولا سے مدد مانگیے، مولا مدد کریں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. عزیزو، بہت سارے ایسے اعمال موجود ہیں کہ جو کر کے انسان سوئے تو امام کی زیارت ہو سکتی ہے، امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. اسی میں سے ایک عمل کا انتخاب کیا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں سمندر کے کنارے جا کر وہ عمل کروں گا اور میں امام سے مدد طلب کروں گا، استغاثہ کروں گا، مولا تشریف لائیے. یہ آئے، وہاں پر آ کر اب گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ صرف ہماری زندگی کا سوال نہیں ہے. اگر ہماری زندگی کا سوال ہو تو ہم اپنی زندگی قربان کر دیں، اپنے بچوں کی زندگی قربان کر دیں، مگر یہاں مذہب کی حقانیت کا سوال ہے، یہاں مذہب کی حقانیت کا سوال ہے. مولا ہم سب رسوا ہو جائیں گے، کیسے ہم اپنے حق کو ثابت کر پائیں گے؟ مولا مدد کیجئے، مولا تشریف لائیے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، آخری دن ہے، اس دن کی بھی رات آ گئی، اب کل صبح حاضر ہونا ہے. تڑپ تڑپ کے سب دعائیں کر رہے ہیں لیکن امام کی زیارت نہیں ہوئی. آخر گریہ کرتے کرتے سب کے یعنی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، مولا آئیے، تشریف لائیے، مگر نئی بات سنی جا رہی. ایک مرتبہ ہاشم بحرینی صحرا کی طرف نکل گئے اور چیخ کے کہا کہ اے فرزند زہرا، آپ موجود ہیں اور ہماری مدد کے لیے تشریف نہیں لا رہے. آقا کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ روتے روتے زمین پہ گر گئے. ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ کیا دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. دیکھیے میری بات آپ کو یاد ہے کہ یہ عشق کے لیے وفا ضروری ہے، اعتبار ضروری ہے، یقین ضروری ہے اور طلب ضروری ہے. وہ طلب اگر نہ ہو، ایک مرتبہ دیکھا، آئے، کہا کہ کیوں تم نے ہمیں بلایا؟
کہا کہ اگر آپ واقعی وہ ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیوں بلایا ہے، اگر آپ وہی ہیں تو مولا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں بلایا۔ بس ایک مرتبہ کہا پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، یہ کوئی قلم قدرت کی تحریر نہیں ہے، کوئی ایسے واقعی طور پہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وزیر بہت چالاک ہے، اس نے اپنے گھر میں مٹی کے کچھ سانچے بنا رکھے ہیں، ان سانچوں کے اوپر الٹی تحریر لکھی، جیسے آپ مرر میں دیکھتے ہیں لکھ کے کچھ دیکھیں تو الٹا نظر آتا ہے، کہا وہ الٹی اس کے اوپر اسے یہ ہنر آتا ہے، اسے یہ طریقہ آتا ہے، اس نے ان سانچوں کے اوپر وہ الٹی تحریر لکھ لی۔ جب یہ انار چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے اوپر وہ سانچے ایسے کر کے فٹ کر دیے، اس کے بعد انار بڑھنے لگے اور پھر ان کو ہٹا دیا تو وہ ایسا لگنے لگا جیسے قدرت کی تحریر ہے قدرتی طور پر۔ سنو جانا، مگر بادشاہ سے جا کے کہنا ہم اس کا جواب یہاں نہیں دیں گے، ہم اس کا وزیر کے گھر میں جا کے جواب دیں گے۔ کہ وزیر کے گھر میں جانا، درمیانی کمرے کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ سانچے رکھے ہوئے ہیں، بس وہ جیسے ہی سانچے بادشاہ کے سامنے پیش کرو گے بادشاہ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کو بتا دینا کہ یہ تیرے وزیر کی شرارت ہے۔ سنا؟ کہا کہ آقا بس مسئلہ حل ہو گیا، مولا واقعی طور پہ عزت رکھ لی، مگر مولا قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں اتنا بتا دیجئے آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ تڑپ گئے، مولا اب آئے ہیں۔ جب امید کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا، جب مایوسی ہونے لگی تھی، جب دل ڈوبا جا رہا تھا، مولا 3 دن سے آپ کو پکار رہا ہوں، اس وقت تشریف نہیں لائے، آخری وقت میں تشریف لائے۔ عزیزو اب سنیے گا، ایک مرتبہ مسکرا کے فرزند زہرا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ کیا ہم پر اعتبار نہیں تھا؟ ارے دل کی گہرائی سے دربار میں پکارا ہوتا میں گھوڑا دوڑاتا ہوا وہیں پہ آ جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ 3 دن کی اس لیے تم نے مہلت لی تو ہم نے بھی 3 دن لگائے۔ کہا آقا بس اگلے دن پہنچے، بادشاہ کو سارا ماجرا بتایا کہ یہاں جواب نہیں ہوگا وہاں پہ جواب ہوگا۔ آئے وہاں پر صندوق کھولا گیا، سب چیزیں نکالی، بادشاہ کے نظر میں ساری بات واضح ہو گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ وزیر کو قتل کیا جائے گا اور آج سے میرا بھی مذہب وہی ہوگا جو ان سب کا مذہب ہے۔ بس ایک مرتبہ وزیر گھبرا کے کہتا ہے بس ایک سوال کا جواب دے دو، صرف اتنا بتا دو کہ اس راز سے میرے گھر میں بھی کوئی واقف نہیں ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں کہ میں نے یہ سانچے بنائے ہیں، یہ صندوق میں رکھے ہیں، اس کمرے کے اندر موجود ہیں، اس میں تالا لگا ہوا ہے، تمہیں یہ بتا کس نے دیا؟ مسکرا کے ہاشم بحرینی نے کہا اے وزیر ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے۔ بھئی اسی لیے تو دنیا کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے کہ تخت ختم ہو گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر ذکر اہل بیت آج بھی موجود ہے، چاہنے والے زندہ ہیں۔ زندہ اس لیے ہیں کہ ذکر ان کا مٹتا ہے جن کے وارث مٹ جائیں، جن کے وارث مٹ گئے ان کا ذکر مٹ گیا، جن کا وارث زندہ ہے ان کا ذکر بھی زندہ ہے، ان کا مسلک بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مگر عزیزو میں نے آپ کو متوجہ اس لیے کیا کہ ہم راہ عشق کے مسافر ہیں، ہم روایت عشق پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ ہم نے واقعی طور پر کتنا اب تک جو زندگی گزر گئی اس میں کتنا اس پہ عمل کیا ہے، اس بات پر کتنا اس کی پابندی کی ہے؟ اگر کی ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں کی تو ابھی وقت گیا نہیں ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھل جائے تبھی سویرا ہے۔ مثال مشہور ہے نا کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں غور کرنا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے کہ آسان نہیں، یہ قربانیاں کیوں تھیں اتنی؟ ساری قربانیاں اسی لیے۔ اور صرف آپ انتظار نہیں کر رہے، صرف آپ انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ ماں بھی انتظار کر رہی ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ کربلا میں مارا ہے۔ وہ ذوالفقار بھی انتظار کر رہی ہے کہ جس نے واقعات آپ کے سنے، میں تو صرف متوجہ کرتا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں جس وقت پیغمبر نے یہ خبر سنائی، امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر آئے ہیں، بچے کو آغوش میں لیا، گریہ کرنا شروع کر دیا، یہ ساری چیزیں، یہ روایات آپ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں یہاں پر کہ ذرا سا توجہ کریں اس پر اور غور کریں۔
گریا شروع کر دیا. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ اب ایک مرتبہ بتا رہے ہیں، اے فاطمہ یہ بچہ وہ ہے کہ جسے جبریل آئے تھے، خبر شہادت سنائی، سب کچھ بیان کیا. اب شہزادی نے سوال کیا کیا؟ کیا کہا؟ بابا جب یہ واقعہ ہوگا، جب یہ ظلم ہوگا میرے بچے پر، آپ زندہ ہوں گے؟ کہ بیٹی میں زندہ نہیں ہوں گا. بابا ابو الحسن موجود ہوں گے؟ کہ علی بھی زندہ نہیں ہوں گے. بابا میں زندہ ہوں گی؟ فاطمہ تم بھی موجود نہیں ہوں گی. میرا لال حسن موجود ہوگا؟ حسن بھی موجود نہیں ہوگا. جب کوئی موجود نہیں ہوگا تو میرے لال پہ گریہ کون کرے گا؟ میرے لال پہ روئے گا کون؟ عزیزو رکیے گا ذرا یہاں پر، آپ نے بہت مرتبہ یہ روایت سنی ہے، مگر کیا پوچھا شہزادی نے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کون ہوگا جو میرے لال کو بچائے گا، کون ہوگا جو تلوار کو روک لے گا، کون ہوگا جو آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پہ لے لے گا. اس لیے کہ فاطمہ اس پر راضی ہیں، شہید ہونا ہے میرے لال کو، اسلام اس کے بغیر بچ نہیں سکتا، تو اسلام پر میرا حسین قربان، میرا گھرانہ قربان، میں اس قربانی پر راضی ہوں. مگر پوچھ کیا رہی ہیں؟ بابا گریہ کون کرے گا، روئے گا کون؟ یہ رونے کے لیے کیوں پوچھا شہزادی نے؟ کیا ہمارے گریہ کرنے سے، ہمارے رونے سے حسین واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیوں سوال کیا؟ اور کیوں گریے کی اتنی اہمیت اور عظمت رکھی گئی کہ ان آنسوؤں کی قیمت تم نہیں جانتے؟ روایات، کتنی روایات موجود ہیں. قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ یہ آنسو، اس کی قیمت تو میدان محشر میں پتہ چلے گی، کہ جب مومن سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے تیرے پاس، یہ آنسو ہیں، جا ان کی قیمت کسی سے لے لے. کوئی قیمت نہیں دے گا اس وقت، اتنا قیمتی ہوگا یہ آنسو. مگر کیوں رکھا گیا اسے؟ کیوں شہزادی یہ سوال کر رہی ہیں کہ بابا روئے گا کون؟ شہزادی کا مطلب یہ تھا کہ بابا میرا حسین تو قربان ہو کر اسلام کو بچا لے گا، مگر کیا قربانی حسین بھی بچے گی؟ کیا قربانی کا مقصد بھی لوگوں تک پہنچے گا؟ کیا قربانی کا فیض بھی دنیا حاصل کرے گی؟ کیا کربلا کو یاد کرنے والے حسین کے مقصد کو بھی یاد رکھیں گے؟ کیا واقعی طور پر جس دین کے لیے حسین قربانی دے گا اس دین پہ عمل کرنے والے موجود رہیں گے؟ یہی مقصد ہے سوال کرنے کا کہ بابا روئے گا کون، بابا گریہ کون کرے گا. اس وقت رسول نے کہا کہ فاطمہ نہ گھبراؤ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان، یہ تو ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں، ورنہ جملے تو یہ ہیں کہ جس کے مرد مردوں کا ماتم کریں گے، عورتیں عورتوں کا ماتم کریں گی. عزیزو آج یہ ماتم کرنے والے موجود ہیں، اور صرف ہم موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری شہزادی بھی یہاں تشریف لائی ہوئی ہے. اس لیے کہ روایات بتاتی ہیں جہاں فرش مجلس بچتی ہے، جہاں فرش عزا بچتی ہے، وہاں شہزادی تشریف لے آتی ہیں. اور آج کی تو تاریخ تو 4 محرم ہے. 4 محرم جانتے کون سی تاریخ ہے؟ وہ تاریخ ہے کہ جب خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دیا گیا. اللہ اکبر. پانی، ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 7 محرم سے بچے پیاسے تھے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، مگر خیمے تو 4 محرم کو ہٹا دیے گئے. 7 محرم تک تو وہ پانی چلتا رہا جو خیموں کے اندر موجود تھا. مگر مجھے بتائیے جب پانی ختم ہو رہا ہوگا تو زینب نے خود پانی پیا ہوگا یا بچوں کو پانی پلایا ہوگا؟ عباس نے خود پانی پیا ہوگا یا بچوں کے لیے پانی ذخیرہ کر کے رکھا ہوگا؟ عزیزو یہ پیاس صرف 3 دن کی پیاس نہیں ہے، بلکہ یہ پیاس تو کربلا سے چلی تو کوفے میں بھی نظر آئی، کوفے کے بعد شام میں بھی یہ پیاس نظر آئی. یہ پیاس تو ایسی تھی کہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں اور امام سوال کر رہے تھے کہ پھوپھی اماں آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کہ میرے لال کیا کروں، پانی اتنا کم آتا ہے، غذا اتنی کم آتی ہے کہ وہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، اب بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی. اللہ اکبر. جو زینب سارے راستے دفاع امامت کرتی رہیں، جو سارے
سارے راستے پیغام کو پہنچاتی رہیں، یہ پیاس ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ صرف ہم نے رو کر حق ادا کر دیا۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ ہمیں تو یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اس لیے کہ ہم نے حق ادا کرنے کے لیے ابھی کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے حق کس نے ادا کیا۔ حق تو اس نے ادا کیا جو اپنی بوڑھی پسلیوں پر آنے والے تیروں کو روک رہا تھا۔ یہ آسان نہیں ہے، ایک بوڑھے انسان کے ہلکا سا زخم بھی لگ جائے تو کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر سعید کے لیے ملتا یہ ہے کہ جب تیر آتے تھے تو لپک لپک کے کبھی دائیں جانب جھک کے تیر کو روکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھک کے تیر کو روکتے تھے۔ آخر وہ وقت آیا کہ کھڑا نہ رہا گیا، مگر اب بھی اپنی طاقت سے کھڑے ہوئے ہیں، بدن کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کی نماز تمام ہو جائے، بھائی ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سعید گرے، حسین آگے بڑھے، اپنے آغوش میں سر کو رکھا تو سعید نے پہلا سوال یہ کیا، مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر! ایک بوڑھا مجاہد اتنے تیر کھا کے بھی یہ سوال کرے کہ کیا حق ادا ہو گیا، اور ہم صرف آنسو بہا کے یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ کہا ہاں سعید تم نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد امام نے کہا سعید کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا بس جا رہا ہوں، مگر اس بات کی تمنا ہے، اس بات کی وصیت ہے سب کو کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ کا سب خیال رکھیں۔ میں کہوں گا سعید تم پر سلام، جاتے جاتے بھی اپنے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جاتے جاتے بھی حسین کے لیے وصیت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا سعید کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا، میرے سرہانے ایک بزرگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ مولا ذرا راحت محسوس ہوئی۔ کہا سعید سلام کرو، یہ میرے نانا رسول خدا ہیں۔ سعید نے سلام کیا۔ کہا مولا میری دائیں طرف ایک بزرگ آ گئے۔ کہا سعید پہچانا نہیں؟ میرے بابا علی مرتضیٰ تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سعید نے سلام کیا۔ کہا مولا بائیں طرف بھی کوئی کھڑا ہوا ہے۔ کہا سعید یہ میرا چاہنے والا بھائی حسن مجتبیٰ، یہ تیرے لیے استقبال کے لیے آیا ہے۔ سعید تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سعید کہتے ہیں مولا ارے کوئی بیوی ہے جو میرے پائیں تھی کھڑی ہوئی ہے۔ امام تڑپ گئے۔ کہا اے سعید پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری اماں فاطمہ زہرا جنت چھوڑ کے آ گئی۔ اے سعید میں کہوں گا سعید بڑے خوش قسمت ہو، پنجتن استقبال کے لیے آئے ہیں، استقبال کے لیے ایسی ہستیاں آئی ہیں، شہزادی تم پر گریہ کر رہی ہیں، مگر اے سعید ایک وقت وہ بھی آئے گا، تمہارا سر تو حسین کے زانو پر ہے، مگر کچھ دیر کے بعد ہوائیں چل رہی ہوں گی، تبتا ہوا صحرا ہوگا، فاطمہ کا لال زخموں سے چور پڑا ہوگا، چاہنے والے سو چکے ہوں گے، کوئی نہ ہوگا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بزرگوں کو قوت و توانائی طول حیات عنایت فرما۔ معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔